کہ اس ملک میں یہ بہت ایک گہرا زخم تھا کہ ایسا ورلڈ لیڈر، آج مسلمانوں کی آپ حالت دیکھیں، آج غزہ میں کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھیں، تو ایک توانا طاقتور آواز تھی جو بین الاقوامی لیول پر مملکت اسلام کا علم انہوں نے بلند کیا، اس کی یونٹی کی بات کی، اس کی طاقت کی بات کی، اور یہ جو نو دولتیہ نظام ہے اس کے خلاف شہید ذوالفقار علی بھٹو جو ہے انہوں نے ایک بہت بڑا انہوں نے ایک موومنٹ چلائی تھی اور بڑے بڑے لیڈرز انہوں نے اکٹھے کیے تھے، تو اس شخص کو اس ملک میں تخت دار پر پہنچایا گیا، اور عوام ہو یا ملک ہو، ان کو یہ پتا تھا، اور بار بار ہم جیالے یہی کہتے تھے کہ یہ ایک سازش کے تحت ہوا ہے اور یہ عدالت کو استعمال کیا گیا ہے انصاف کے تقاضے جو ہے وہ پامال کر کے، اور اس شخص جس کو وہ جو قومی ہیرو ہے اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا۔ اس سال پازیٹیو بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے بالآخر یہ تو مان لیا کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہیں۔ جو جیالوں کا ڈیمانڈ تھا وہ یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہنا چاہیے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں، یہ بھی کہنا چاہیے کہ عدالتی قتل ہے، اور یہ بھی کہنا چاہیے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو باعزت بری ہو گئے۔ تو کیف آدھا بات جو ہے وہ کورٹس نے مان لی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انصاف کا قتل ہوا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بھی قتل ہوا، انصاف کا بھی قتل ہوا، اور انہوں نے یہ مانا ہے کہ انصاف کا قتل ہوا، کہ فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ تو آج ہم سنیں گے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے، فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے جو فارمر پریزیڈنٹ اور موجودہ پریزیڈنٹ ہے، اور جیالے جو ہمارا ایک روٹ ہے، ہم مل جل کر جاتے ہیں، گڑھی خدا بخش ہم جائیں گے پورے ضلع کے ساتھ، خیرپور واسی بھی جائیں گے، اور ہم یہ اس موقع پر یہ بھی ڈیمانڈ رکھتے ہیں اپنی حکومت سے شہباز شریف کی کہ ان کو نیشنل ہیرو قرار دیا جائے۔ یہ ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں، نیشنل اسمبلی میں بھی ریزولوشن پاس ہوئی ہے اور صوبائی اسمبلی میں بھی ریزولوشن فلسطین میں اتنی جو ہے شہادت دیکھیں وہ آج یقیناً اس پہ بھی بات ہوگی۔ پاکستان جو ہے وہ اسی لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی آج کمی بہت محسوس ہو رہی ہے کہ انہوں نے بین الاقوامی لیول پر ایک بہت ہی اسٹرانگ فارن پالیسی دی، اور ایسی فارن پالیسی دی کہ جو کلونیل اور امپیریل پاورز کے خلاف تھا۔ تو اس وقت بھی وہی ضرورت ہے کہ اس ملک میں ایک بیلنس ہو، اور طاقت کا اظہار جنگوں کے ذریعے نہ ہو، طاقت کا اظہار جو ہے وہ عوام کے اوپر خرچ کر کے ہو، عوام کے صحت ہو، بنیادی سہولتیں ہوں۔ اس خطے میں ایک بار پھر لگ تو یہی رہا ہے کہ اس خطے میں بھی جو ہے یہ جو مڈل ایسٹ میں کرائسس ہے، اس خطے پر بھی وہ اثر انداز ہوگا۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت آصف علی زرداری صاحب کا صدر ہونا یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، کیونکہ وہ بہت ہی سلجھے ہوئے سیاستدان ہیں، اور وہ ایسا بیچ کا راستہ نکالنے کے وہ قائل ہیں جس سے اس ملک کے عوام کو بھی ہم ٹیسٹ نہ کریں، جو آلریڈی اتنی غربت ہے، اتنی ہے، تو ہم ایک ایسی آواز بلند کریں جہاں مسلمانوں کہ جو بھی جہاں وہ رہتے ہیں، وہ فلسطین کا ایشو ہو جو اس وقت آگ کی کیفیت ہے وہاں پر، اور وہاں ہم کہتے ہیں کہ نسل کشی ہو رہی ہے وہاں مسلمانوں کی، تو ان کی بھی بات ہو، اور امن اور ڈپلومیسی کے تھرو بات ہو۔ جنگ اس وقت ہوتی ہے جب ڈپلومیٹک چینلز فیل ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھی ہم ایسی آواز بلند کریں، ایسی ہم ڈپلومیسی دیں جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی ڈپلومیٹک پالیسی تھی، جس کے تحت جنگ بندی ہو، جنگیں ختم ہو، اور امن کی راہ ہموار ہو، اور وہ ڈپلومیٹک چینل ہے کہ کیئر ٹیکر نظام نے یہ خرابیاں اس زمانے میں پیدا ہوئی ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت نئی حکومت ہے، اور نئی حکومت کو یہ موقع دینا چاہیے کہ سویلین فورسز کے تھرو، ویسے بھی یہ جو ڈاکو راج ہے اس کو پولیس ہی سمجھتی ہے، تو ہم یقیناً ہمارے پاس پیراملٹری فورسز ہیں، تو پیراملٹری اس وقت میں علی بدر صاحب بھی ہیں، وہ بھی آپ کو ان سے بھی آپ ضرور ہے، وہ بھی آپ سے بات کریں گے۔ تو اس وقت میں سمجھتی ہوں کہ سویلین حکومت کو موقع دینا چاہیے،
یقیناً جہاں پر بھی ان کو ضرورت ہوگی، فوج اور سویلینز کوئی دور دور کوئی چیز نہیں ہے، ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں. ہماری فوج بھی ہماری ہے، لیکن یہاں جو ڈاکو راج ہے یا جو بدامنی ہے، اس کو میں سمجھتی ہوں پولیس بہتر سمجھتی ہے، اور نئی حکومت کو موقع دینا چاہیے کہ وہ بدامنی کو ختم کرے، اور انشاءاللہ ہم پر امید ہے اس سندھ میں امن بحال ہوگا اور جلدی میڈم ہوگا. جیسا کہ